سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں ارشاد قدرت ہوا کہ اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل یقیناً ان سے باز پرس کی جائے گی۔ بس یہ وہ ہے جو اللہ نے آنکھوں پر فرض کیا ہے تاکہ وہ حرام چیزوں سے بند رہیں۔ ان کا یہ عمل ایمان کا وہ حصہ ہے جو ان پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ نے دونوں ہاتھوں پر فرض کیا ہے کہ وہ صدقہ دیں، جہاد کریں، اللہ کی راہ میں صلہ رحمی کریں اور نماز کے لیے طہارت کریں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، نیز اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے قدموں کا ٹخنوں تک مسح کرو۔ یہ ارشاد قدرت ہوا سورہ محمد آیت نمبر 4 میں کہ پس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو، اس کے بعد ان پر احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تا وقت کہ لڑائی تھم جائے۔ یہ وہ ہے جو اللہ نے ہاتھوں پر فرض کیا ہے۔ ضرب لگانا اور مارنا یہ کافروں کا علاج ہے، اس لیے یہ عمل ہاتھوں پر فرض ہے۔ جو قدموں پر فرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ حرام کی طرف چل کر نہ جائیں۔ ان پر فرض ہے کہ اس طرف چل کر جائیں جہاں خدا کی خوشنودی مقصود ہو اور پروردگار دو عالم جہاں جانے پر راضی ہو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلا شبہ تم زمین کو نہ پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا اور اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز کو نیچی رکھو، یقیناً سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب ہاتھ اور پاؤں اپنے ارباب کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان کے ذریعے حکم خدا کو پامال کیا، جس حکم کو خدا نے ان کی طرف فرض قرار دیا تھا اسے چھوڑ دیا، تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ کچھ ہے جو اللہ نے ہاتھوں اور قدموں پر فرض کیا ہے، اور یہی ان اعضاء کے عمل اور ایمان ہے۔ چہرے پر دن و رات میں نمازوں کے اوقات میں سجدہ فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک اعمال انجام دو، اس طرح تم فلاح پاؤ گے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو ہاتھوں، چہرے اور قدموں پر مشترکہ طور پر قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا سورہ جن آیت نمبر 18 اور یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ نے اعضاء و جوارح پر طہارت اور نماز کو فرض کیا ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ لوگوں کے لیے رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں نماز کو ایمان کا نام دیا ہے۔ بس جو بندہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ اپنے جوارح کی حفاظت کرنے والا ہے اور اپنے تمام جوارح سے اس کو پورا کرنے والا ہے جو ان پر اللہ نے فرض کیا ہے، تو وہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوگا کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اور وہ اہل جنت میں شمار ہوگا۔ اور جو خیانت کرے گا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں تجاوز کرے گا، وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ یہ ایمان کا کامل ہونا اور ناقص ہونا ہے، مگر کبھی ایمان میں کمی ہوتی ہے اور کبھی ایمان میں زیادتی۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 34، 134 اور 135 اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ از راہ تمسخر کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ ایمان والوں کے ایمان میں تو اس نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ خوشحال ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کی نجاست اور خباثت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں
وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو مزید ہدایت دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سب میں ایمان ایک جیسا ہوتا اور اس میں کمی یا زیادتی ممکن نہ ہوتی تو پھر مومنین میں سے کوئی بھی دوسرے پر فضیلت نہ رکھتا۔ سب میں نعمات برابر ہوتی، سب انسان برابر ہوتے اور تفضیل باطل ہو جاتی، لیکن کامل ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے اور ایمان کی زیادتی کی وجہ سے پروردگار دو عالم ان کے درجات کو بلند کرے گا، اور ایمان کی وجہ سے مومنین اللہ کے ہاں درجات میں فضیلت حاصل کرتے ہیں، اور ایمان کے نقصان کی وجہ سے کوتاہی کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ انسان جو اعمال دنیا میں انجام دیتا ہے اس کے گواہ غیر ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں انسان کے اعضاء جو کچھ وہ دنیا میں انجام دیتے تھے ان کے گواہ ہوں گے۔ دنیا میں انسان کے اعضاء کو اس کی مرضی کے تابع کیا گیا ہے۔ آنکھ سے وہ جو چاہے دیکھے، کان سے جو چاہے سنے، پیروں سے جدھر جانا چاہے چلا جائے، اپنے ہاتھوں سے جو عمل چاہے سر انجام دے، لیکن روز آخرت انسان سے ارادے اور اختیار کو سلب کر لیا جائے گا اور انسان کے اعضاء اس کے تابع نہیں رہیں گے، بلکہ جو اعمال انجام دیتے رہے ان کی گواہی دیں گے۔ اب صرف مالک یوم الدین کے تابع ہوں گے، بلکہ یہ اعضاء گواہی کے ذریعے حقائق بیان کر دیں گے۔ دنیا میں گناہ کرنے میں یہ بااختیار تھا، جدھر اپنے اعضاء کو لے جانا چاہتا تھا لے جاتا تھا، لیکن یہی اعضاء روز محشر کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ خدایا اس نے ہمیں تیری مرضی کے خلاف چلایا۔ ان اعضاء میں بولنے کی قدرت وہ ذات پیدا کرے گی جو گوشت کے ایک لوتھڑے کو زبان بنا کر بولنے کی طاقت اور قدرت عطا کرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اعضائے جسمانی مومن کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، بلکہ اس شخص کے برخلاف گواہی دیں گے جس پر فرمان عذاب مسلم ہوگا، یعنی جو کافر ہوگا، اور وہ خود ہی اسے پڑھے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر اگر وہ چاہیں راستہ طے کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں تو وہ دیکھ کیسے سکیں گے؟ آیت نمبر 66۔ اور ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر مسخ کر دیں اور انہیں بے جان مجسموں کی طرح بدل کر رکھ دیں کہ نہ تو وہ آگے کو سفر جاری رکھ سکیں اور نہ ہی پیچھے کی طرف پلٹ سکیں۔ آیت نمبر 67۔ قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد اب ان انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت تو خیر تمہیں دور کی چیز نظر آ رہی ہے، مگر ذرا ہوش میں آ کر تو دیکھو کہ خود اس دنیا میں جس کی زندگی پر تم پھولے نہیں سماتے، تم کس طرح اللہ کی دست قدرت میں بے بس ہو۔ یہ آنکھیں جن کی بینائی کے طفیل تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے ہو، اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ٹانگیں جن کے بل پر تم یہ ساری دوڑ دھوپ دکھا رہے ہو، اللہ کے ایک حکم سے ان پر اچانک فالج گر سکتا ہے۔ جب تک اللہ کی دی ہوئی یہ طاقتیں کام کرتی رہتی ہیں تم اپنی ذات میں مدہوش رہتے ہو، مگر جب ان میں سے کوئی ایک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری کیا بساط ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی مقام پر مسخ کر دیں تو پھر ان میں نہ آگے جانے نہ پلٹنے کی استطاعت ہوگی، اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے خلقت کے اعتبار سے پلٹ دیتے ہیں، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 68۔ خدا کی قدرت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ قوی طاقتور انسان کو ایک چھوٹے بچے کی طرح ناتوانی کی طرف پلٹا سکتا ہے، یا انسان کے بالکل بچپن کی حالت کی طرف پلٹ جانے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انسان ابتدائی خلقت میں ضعیف ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ رشد و کمال کی طرف جاتا ہے۔ شکم مادر کے دور میں ہر روز ایک نئے مرحلے سے گزرتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بھی جسم و روح میں تبدیلی کا یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اس کے وجود میں چھپی ہوئی قوتیں اور صلاحیتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ جوانی کا دور، اس کے بعد پختگی کا وقت آن پہنچتا ہے اور انسان جسمانی اور روحانی ارتقاء کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں بعض اوقات جسم و روح اپنے سفر کو ایک دوسرے سے جدا کر لیتے ہیں۔ روح تو اسی طرح سے ارتقاء کے سفر کو جاری رکھتی ہے جبکہ جسم پیچھے کی طرف پلٹنا شروع کر دیتا ہے، لیکن آخر کار عقل میں بھی تنزلی شروع ہو جاتی ہے
اور یہ بھی آہستہ آہستہ کبھی تیزی کے ساتھ بچپن کے مراحل کی طرف لوٹ آتی ہے۔ بچوں جیسی حرکتیں، بچوں جیسی سوچ، جسمانی کمزوری بھی بڑھنے لگتی ہے۔ اب یہ بوڑھا انسان محتاج ہو جاتا ہے اور اپنے بچپن کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ ایسے دن آ جاتے ہیں جو بہت دردناک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم میں سے بعض اس قدر عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بدترین زندگی اور بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اس طرح سے کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے وہ بھی یاد نہیں رہتا، یہاں تک کہ اپنے گھر کے افراد میں سے قریب ترین افراد کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ لہٰذا بعض روایات میں 90 سالہ افراد کو اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں خدا کے قیدی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ افلا یعقلون، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ اگر انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر یہ قدرت اور توانائی کسی کی عطا کردہ نہ ہوتی تو اتنی آسانی سے تم سے نہ چھین لی جاتی۔ جان لو کہ کسی کا دست قدرت تمہارے سر پر ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تک تم اس بڑھاپے کے مرحلے تک نہیں پہنچ جاتے، اپنی خبر لو، آخرت کے طولانی سفر کا توشہ اس دنیا سے لے لو، کیونکہ ناتوانی بڑھاپے کے وقت تم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر کو وصیت فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی تونگری کو یا اپنے صاحب استطاعت ہونے کو فکر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانو، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم نے اسے ہرگز شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ایک نبی کے لیے سزاوار ہے کہ شعر گوئی کرے۔ یہ ایک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن پاک ہے، آیت نمبر 69، تاکہ اس کے ذریعے زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کفار پر حجت تمام ہو جائے، آیت نمبر 70۔ اس کے بعد کفار قریش کو پروردگار دو عالم رد کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے، کیونکہ ان کفار کا نظریہ یہ تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار ہیں اور آپ نعوذ باللہ شعر گوئی کرتے ہیں، تو ان کے رد میں پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی ایک نبی کے لیے سزاوار ہے کہ شعر گوئی کرے۔ یہ تو قرآن مبین ہے تاکہ وہ ان کو ڈرائیں جو زندہ ہیں، یعنی جن کے دل زندہ ہیں۔ زندہ سے مراد مومن ہے اور مردہ سے مراد کافر ہے، تاکہ کافروں پر حق ثابت ہو جائے، اور مراد یہ کہ ان کے لیے عذاب کا دیا جانا ثابت ہو جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ایک دن ایسا ہوگا جب تم خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگے اور تم سے تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخر کافر یہ الزام کیوں لگاتے تھے؟ حالانکہ آپ نے کبھی بھی شعر نہیں کہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب لوگ دلوں میں قرآن پاک کی تاثیر اور کشش محسوس کرتے تھے اور اس کے الفاظ اور معنی کی زیبائی اور فصاحت و بلاغت انکار کے قابل نہیں تھی۔ یہاں تک کہ خود مشرکین بھی قرآن کی آواز اور بیان سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ بعض اوقات رات کے وقت چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں آپ کی تلاوت کا زمزمہ سن سکیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو قرآن پاک کی چند آیات سنتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس آسمانی وحی سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنا شروع کیا، لیکن شاعر ہونا حضور اکرم کی شان کے لائق کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کا راستہ شعر کے راستے سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ شعر کا سرچشمہ خیالات و تصورات ہوتے ہیں، جبکہ وحی کا سرچشمہ خالق کی ذات گرامی ہے۔ شعر میں اکثر اوقات مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ وحی میں صداقت اور سچائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ شاعر لفظ کی زیبائی کی خاطر مجبور ہو کر خود کو لفظ کے سپرد کر دیتا ہے اور کئی حقائق بیان نہیں ہو پاتے۔ شعر ان آرزوؤں کا مجموعہ ہے جو زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہیں، لیکن وحی ایسے حقائق کا مجموعہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتی ہے۔
لیکن وہ شعراء اس سے مستثنیٰ ہیں جو مقدس مقاصد کے لیے شعر کہتے ہیں۔